بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17ویں تراویح۔ اب تک 1.25 پارے کی ترتیب سے 20 پارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں تراویح میں۔ اب آج سے 1 پارے کی تلاوت پر مشتمل ہوگی تراویح اور 1 پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ چنانچہ آج کا خلاصہ 21ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل و مبنی ہے، جو سورہ عنکبوت کے اخیر 3 رکوع، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب کے ابتدائی 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ گویا کل 19 رکوع تلاوت کیے گئے۔ ارشاد باری ہے: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت قرآن مجید کیجیے اور نماز قائم کیا کیجیے۔ بلا شبہ نماز فحش باتوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اہل کتاب سے مباحثہ میں خوش اسلوبی اختیار کریں تاکہ آپ کی بات ان کے دل میں اثر کر جائے، اتر جائے، اور ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب، ہم جس طرح اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح تمہاری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تمہارا رب، تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، پھر بھی یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن آپ نے خود تصنیف کر لیا ہے۔ قرآن تو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ ارشاد باری ہے: اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں، جہاں چاہو وہاں جا کر میری بندگی کر سکتے ہو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون۔ آخر لوٹ کر تم سب کو میرے ہی پاس آنا ہے۔ آگے چل کر مضمون جنت کو ذکر کرتے ہوئے مسئلہ رزق کو اٹھایا گیا ہے، جس میں جد و جہد کرنے والوں کی ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگرچہ اس وقت ایران کے خلاف جنگ میں رومیوں کو شکست ہو گئی، لیکن چند سال کے اندر پھر وہ غالب آ جائیں گے اور مسلمانوں کو خوشی نصیب ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، جن پر غور کر کے انسان توحید الہی کے لیے مائل ہو جاتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین سیدھا اور صحیح ہے، اس میں تغیر و تبدل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے ہیں۔ اے لوگو، سود کا لین دین سے تمہاری دولت بڑھتی نہیں ہے، کیونکہ حرام مال کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ خیر و برکت تو اس مال میں ہوتی ہے جس میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ماننے والوں کو خواہ آپ کسی طرح سمجھاؤ، وہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر جہالت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون۔ گویا پوری سورہ روم میں 3 مرکزی مضامین بیان فرمائی گئی ہے۔ نمبر 1 مقصد تخلیق موجودات، نمبر 2 دلائل توحید، نمبر 3 اسلام ایک فطرت ہے۔ پھر سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے۔ ابتدا میں فرمایا گیا قرآن ہدایت و رحمت کی کتاب ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ پھر تقابلاً ان کا ذکر کیا گیا جو لہو و لعب کی باتوں کے طلبگار ہیں۔ فرمایا کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی ہے۔ پھر آثار فطرت کے ذریعے پیغام توحید دیا گیا۔ پھر لقمان کی دانائی کا ذکر کیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی تھی کہ وہ ہمارا شکر گزار بندہ تھا۔ جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکر گزار کی ناشکری سے بے نیاز ہے۔ لقمان خود بھی شرک سے پاک تھے اور اس نے اپنی پوری اولاد کو بھی اس لعنت سے دور رکھا۔ اپنے
اپنے ان تمام اولاد کو اس لعنت سے بچا لیا تھا۔ اے لوگو، اللہ کے غضب سے بچو اور روز حساب سے ڈرو۔ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کی مدد نہ کر سکے گا، غرور کی چال نہ چلو اور لوگوں سے منہ پھیر کر نفرت سے باتیں نہ کرو، نرمی سے گفتگو کرو، کیونکہ آوازوں میں سب سے برا اور بد آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کا ذکر کر کے دوسری مرتبہ توحید کی دعوت دی گئی۔ آخر سورہ میں فرمایا گیا کہ قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور وہی اپنے علم کے موافق بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ حاملہ کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا عمل کرے گا، اور یہ بھی کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر جا کر مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی سب جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے، جس میں حقانیت قرآن اور اشرفیت انسان کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ کیسی عجیب منطق ہے کہ ہم اس وسیع کائنات کو تو تخلیق کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، لیکن قرآن کو بقول منکرین نہیں نازل کر سکتے، تو یہ لوگ حماقت کی وجہ سے اپنے رب کی نشانیوں کے منکر ہو جاتے ہیں۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے رب کی ہدایت پہنچے اور وہ ان سے منہ پھیر لیں، ایسے لوگوں سے ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ۔ پھر سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ آپ کافر اور منکروں کا کہا نہ مانیے، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ کو وحی کیا جاتا ہے اس پر چلیے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے کسی شخص کے دل میں دو دل نہیں رکھے اور کسی کی بیوی کو ماں کا درجہ نہیں دیا، اور منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے کے برابر نہیں ہوتے ہیں۔ منہ بولے بیٹے اپنے اصلی باپ کی نسبت سے پہچانے جاننے چاہیے۔ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، ان سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ جو شخص جہاد کے ڈر سے، موت کے ڈر سے بھاگتا ہے، وہ ایمان سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع فرما دے گا۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم۔ اخیر میں فرمایا گیا کہ اے لوگو، اللہ کا رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی پیروی کرو۔ لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سچا مومن اللہ تعالیٰ اور آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے۔ ہمیں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کریکٹر بنائے، ان کو اپنا نمونہ بنائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بھی اور ہم سب کو تعلیمات اسلامیہ کا خوگر بنائے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل، اپنے کو اسلامی ڈھانچے میں ڈالنے کی ہمت نصیب فرمائے اور اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔